محفلوں میں ہنسا کے آیا ہوں, کس منہ سے جاؤں گا؟ اب میری طرف دیکھو. موت کبھی حال بدلنے نہیں دے گی. کسی کو دیکھا حال بدلتے ہیں؟ بے نمازی مر گیا, جی جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ بے روزے والا ہی مر گیا. وہ مہینہ اس نے گزار دیا تھا. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, آپ دیکھنا جا کر کے مسلمان ہٹے کٹے نوجوان یہ روزہ نہیں رکھتے. کسی کو سگریٹ کی طلب لگتی ہے, کسی کو بیڑی کی طلب لگتی ہے, مگر یہ روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود ہوں, روزے کی جزا خود ہوں. روزے والے کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ میرے رب کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے. مگر آج روزوں کی کتنے گراف بڑھ گئے. پہلے تو عورتیں بڑے شوق اور ذوق سے روزہ رکھتی تھی, سحری کے اہتمام ہوتے تھے, مگر اب لوگ سحری کی طرف نہیں جاتے. تو اب میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آئے گی تو ہم کو حال بدلنے, بولو حال بدلنے نہیں دے گی. جب موت آئے گی تو ہم کو حال بدلنے نہیں دے گی. اب میری طرف دیکھیں, توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ذرا دھیان دینا, اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا. اچھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے. کس چیز نے انسان کو غافل رکھا؟ بس دولت صبح شام, رات دن صبح شام, بس مال کسی طرح کا بھی ہو, حلال ہو یا حرام ہو, بس ہم کو چاہیے. اس کے بعد ذرا غور تو کرو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے, کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے, تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا, دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں, یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں. وہ بوڑھا ہوتا ہے, دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں. پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو, اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا, یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں. انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں, نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا. بولو یہی تو سمجھتے ہیں لوگ, میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا, میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا, میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا, میرے یہاں غریب آیا, کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ بھوکا تھا, پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا. میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا. میں نے اپنی بہن کے اوپر, میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا, میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا, مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا. اپنا پیسہ بچایا, کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا. کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے, میں نے زمینیں خرید لی, میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا, تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی, یہ تیرا پیسہ نہیں بچا. پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا, پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی یہ بچی. حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے, بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے. بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے. بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے, جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے. اور سن, لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا. میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں, اللہ والے بعد میں جاتے ہیں, ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت, بہت. پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر لوگ, کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا. جی نہیں مال و زر سے تونگری. جی وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی. کیا بات. اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے. کیا کہنے. کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے,
مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں, ذہنی مفلس ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے. میری طرف دیکھو, اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے, کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر, مال کی کثرت, بس مال صبح شام رات, پھر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے. اب آگے سنو, اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے, یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو. اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ. مولا علی سے پوچھا گیا, اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو, اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, ایک مرتبہ قبر میں جانو گے, ایک مرتبہ حشر میں جانو گے, ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے, ایک مرتبہ بے شک حق ہے. آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے, جی جی لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور, اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا پیسہ اسے. وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے, ایسا لگتا ہے اس کا اس پہ قرضہ ہے. جی صحیح بات. وہ بن جاتا ہے سیٹ, وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے. جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے, چوری کر رہا ہے. جی 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 کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری. اور وہ چور ہے, اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جی جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے. آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے, کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا. اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں. میری طرف دیکھو, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ادھر دیکھو, توجہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی, موت حال بدلنے. ادھر آپ میری طرف دیکھیں, دیکھیے میری طرف دیکھیں. اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں, چونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا, کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے, چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ہاں یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں, تو یہ 3 گھنٹے دیکھ لیں گے, ان کا دماغ بالکل اس سے ہی سیٹ ہے فیس بک پر, مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے. بے چینی ہوتی ہے بھائی, یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے. سب کے نصیب کی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے. اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے, یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی, وہ مچل کے در سے چپٹ گئی, وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی, آپ کو بھی. اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, جیتے رہیے. آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. اچھا موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو. اور اچھا سنو, آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے. مولا علی فرماتے ہیں تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ, کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار, موت کی ذکر نہ کرو. تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ, موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا, جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا, مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا, جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا, سختی سے مرے گا. اچھا اس طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی. 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے, 6 ایپس ہیں اس کے, بہترین اس کا ورزشی جسم ہے, بہترین باڈی ہے اس کی, اللہ اکبر. اور فلم دیکھ کر, اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا, فلم دیکھ کے باہر نکلا, اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی, منہ میں گٹکا ڈالا, ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ہوتی گھٹیا ہے, مگر اس نے گھٹیا میں سے بھی کوئی گھٹیا فلم دیکھی, اور بیٹھا بائک پر, اور بائک پہ بیٹھنے کے بعد یہ چل دیا, اور چلنے کے بعد اس کو یہ لگتا تھا میں پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا, پھر اے سی روم میں سے پھر پہنچ جاؤں گا, اے سی ہال میں سے نکل کے اے سی روم کے اندر. مگر ایسا ہوا نہیں, اس کی موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک لیتا, اس کو اتنی بھی مہلت دے دی منہ کا گٹکا تھوک دیتا. سائلنٹ اٹیک آیا, اتنا خطرناک کہ 1-2 منٹ کے اندر یہ بائک پہ سے نیچے گرا, پھر بائک گری, اس کا پورا چہرہ رگڑ گیا روڈ میں, اور پورا چہرہ پھٹ گیا. وہ چہرہ جس پر یہ دیکھ لگاتا تھا بہترین طریقے کی کریم میں, ایک چھوٹے سے نشان پہ اس کو فکر ہو
जाती थी, पूरा गुरूर घमंड खत्म। उसको उठाने के बाद लेके चले गए पोस्टमार्टम हाउस में। और अब पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है, वहां कभी कभी ज्यादा मुर्दे थे तो उस दिन ज्यादा मुर्दे होते, कभी कभी ज्यादा मुर्दे होते तो उस दिन ज्यादा मुर्दे थे। इसको लाइन में लगा दिया गया। अब इसकी यहीं से दुर्गत शुरू हो गई। नाक में से इसकी चल रही है कि मक्खियां, और मुंह की तरफ से आती है, मुंह से घुसती है तो नाक की तरफ से आती है। कोई दूर है, कोई सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा एटीट्यूड, सारा नक्शेबाजी सब निकाल दी। मौत ने सब खत्म कर दिया। अब इसको क्या किया जा रहा है, पहले सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। मर्द मरे, औरत मरे, बच्चा मरे, अननेचुरल मौत जो भी मरता है उसकी जांच के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए इसको पूरे कपड़े को उतार दिया जाता है। और फिर इसके पहले ये पहले क्या करते थे, छेनी और हथौड़ी थी उनके पास, उससे काटते थे, मगर अब वो अपडेट हो गए और लगाते हैं ग्लेंडर। ग्लेंडर यहां लगाएंगे, कर्र से पूरा ये फाड़ देते हैं। और ये निकालने के बाद फिर ये फाड़ेंगे पूरा कर्र से, पूरा ये पूरा फाड़ने के बाद अल्लाह अकबर, उसके अंदर से पूरी पसलियां असलियां काट देते हैं। फिर वो लगाते हैं अल्लाह अकबर, उसमें टांके लगाते हैं। और उसमें टांके कैसे लगाते हैं कि उसके अंदर मोटी सी सुई है, लगाते हैं बाहर अंदर कट 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 कट, पूरा तार लगाया। और उसके बाद सर में अंदर घुसा और उसमें लगाया। अल्लाह अकबर, सर में पानी जमा होता है क्या, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद काली पन्नी में लपेट के भेज देते हैं। मैंने 2018 में अपने एक नौजवान पड़ोसी को गुस्ल दिया था, उसके सर पे मैंने नीचे हाथ डाला तो उसके जो सर था उसके अंदर सफेद हड्डी थी, वो मेरी उंगली पे लगी और मेरी उंगली के अंदर से खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के लिए गस्साल आता है। अच्छा, जब गुस्ल के लिए मुर्दा रखा होता है तो जिनके लिए वो जीता है ना, वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि उसकी अंगूठी भी उतार लेंगे, घड़ी भी उतार लेंगे, कपड़े भी उतार लेंगे। और फिर वो उनके लिए डरौना बन गया। यही इमाम साहब कभी कोई नेक होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई नहलाने वाला आगे जब आता है, गस्ल देने वाला गस्साल, तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेकर के चलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा, ओ मुझे दफन करने ले जाने वालों, जरा मुझे हल्के हल्के लेके चलो, तुम्हारे पांव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे पांव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है। क्या अजीब बात मैं भी करने लगा हूं कि ये जो तकरीर कर रहा है इस पर भी गुस्ल की कैफियत गुजरनी है, और ये जो सुन रहे हैं सब पर गुजरनी है। मगर अफसोस तो ये है कि ना मैं उस तरह से तकरीर कर पा रहा हूं जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, ना आप उस तरह से सुन रहे हैं मौत का जिक्र। आप गौर तो करें, कोई फरार का रास्ता है, कोई फरार का रास्ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मेरी बहनें सुने, उन्होंने कहा ऐ मेरी अम्मी, तुझे देखने का दिल करता है, जमाना हुआ अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है। सैयदा मरियम के कदमों की धोबल नहीं हो सकते हम लोग। हुजूर फरमाते मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अगर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद आपको घमंड और गुरूर हो गया है, थोड़ी बहुत लुगत आ गई है, तो जरा ये रिवायत सुन लीजिए। सैयदना हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, और वो सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग हैं, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला। किसी ने कहा कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? नहीं 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 नहीं, कहने लगे ये बात नहीं है, बात ये है मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है या जन्नत में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मगर मौत का ये आखिरी वक्त है, मेरे करीम मेरी सफेद दाढ़ी पर रहम करना, और परवरदिगार मुझे ईमान पे मौत अता करना, मुझे जहन्नम से बचाना मेरे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से ये दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, वो पोस्टमार्टम की भयानक मौत से बचाना, और मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं मौत अता फरमाना। दूर
کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ، اس کا جنازہ اٹھ گیا جوان کا، پہنچا اس کے گھر، ماں روئی ہے میرے لال۔ اچھا مائیں تو روتی ہیں، بہنیں بھی حال برا ہو گیا، وہ اس کے بھائیوں کا بھی حال برا ہو گیا، باپ کے بھی کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کب دفن کرو گے؟ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کو یہ کہہ رہا ہو کہ 10 منٹ روک لے، رشتہ دار کب دفن؟ ہماری دکانیں بند ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر میں لاش آئی، جلدی جلدی جلدی، رشتہ دار جلدی، سب جلدی جلدی جلدی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں، اور قبیلہ بنی النجار کی طرف، مسلم شریف کی حدیث کہتے ہیں حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو۔ سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا، بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا کہ قبر کیسے دبوچتی ہے اپنے مردے کو، اور جب دبوچتی ہے تو کیسا وہ چیختا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مردے کی چیخ کی آواز سے میری یہ اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک زمیندار کو دفن کیا گیا، جب اس کی قبر کھودی گئی تو سامنے بچھو تھے، اب بچھو کو بند کر دی گئی قبر، دوسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو، تیسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو۔ علماء سے جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو کہا کہ ایک جگہ اور کھود کے دیکھو، انہوں نے کھودا تو پھر وہاں بھی بچھو، پھر ایک جگہ اور علماء نے کہا اب یہ بچھو نہیں ہے، تم اگر 100 قبریں کھودو گے تب بھی یہ نکلیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو بچھوؤں کے اندر رکھ کے ایسے ہی جیسے ہی اس کو اندر رکھا گیا، ایک دم بچھو پورے کفن پہ اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ گئے۔ میرے بھائی اس کا جنازہ اٹھا، چیخ اور چلا اور پکار اور شور کے انداز میں، مگر کون اس کو سمجھا ہے؟ کون اس سے ڈرتا ہے؟ ایسے جنازے روز اٹھتے رہتے ہیں میرے بھائی، روز ہی تو اٹھتے ہیں، کون ڈرتا ہے؟ ایک محلے سے کوئی ایسا محلہ ہے جہاں سے جنازہ نہیں نکلا، پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، اس کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لوٹتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرے یاروں کچھ راتیں تو میرے ساتھ گزارو، اللہ ایک تھوڑا وقت گزارو، کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزار۔ مگر جب کوئی نہیں رکتا، میری بات طرف دیکھ میرے بھائی، وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے مرا تھا گندی آنکھیں لے کے، جب اس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے اللہ 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 تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی اللہ، جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا تھا۔ چونکہ ہماری آنکھیں تو برباد کر دی نا، ہمارے موبائل نے، ہمارے انسٹاگرام نے، ہمارے فیس بک نے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اور کل ہے دیدار کا دن، جی آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، اللہ کوش تیار ہے۔ ایک بات بتا میرے بھائی، ان آنکھوں سے کیسے اللہ کا دیدار کرے گا جن آنکھوں سے؟ کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو آج تک پلے نہیں ہوا جس ویڈیو کو تیرے اللہ کے علم میں نہ ہو، تیری کوئی ایسی کوئی ویڈیو، کوئی ایسا انسٹاگرام کا تصویر ایسی نہیں جس کو تیرے رب نے دیکھ نہ لیا ہو۔ ایک سوال کا جواب دے، اتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں، کوئی مچھلیاں گن سکتا ہے؟ بولو کوئی مچھلیاں گن، مگر کوئی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں کہ وہ بھوکی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو۔ وہ تقریر سننے والے کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتا ہے نوجوان؟ ایسے کہ جب لوگ تیرے سامنے کلمہ پڑھے تو تو کو جو کلمہ یاد نہ ہو۔ اے بھائی، اے بھیا، آپ کی جوتے میرے سر پہ۔ میں سنجیدہ ہو کے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی وجہ سے میں اسے بات کرتا ہوں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، جی میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کہ لوگ آپ سے کہیں کلمہ پڑھو،
تو آپ اچھا جب روح نکلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ پورا جسم فالج والا ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھیں گے نہ پاؤں اٹھیں گے نہ سر، بس سر دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتہ آ رہا ہے، ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ روئی میں پانی بھگو کے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں، وہ پانی پلانا نہیں چاہتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کا حلق گیلا ہو جائے، ان کو اور زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ہیں اور روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ آیا، تو کہہ رہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مولانا، اب کیا نماز پڑھے گا، اب تو ٹائم ہو گیا تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی، اب ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج تو نے اس کو نہ سمجھا، میری بات سن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی ہے مرنے والا ہے، اس کے پاس حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں، یہ انہی کا مرید ہے، جنید بغدادی غوث العظم کے پردادا پیر ہیں، یہ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے سورہ یاسین پڑھا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سے نفرت ہے، معاذ اللہ، سارے لوگ کہو معاذ اللہ، قرآن سے نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس نے کہا نفرت ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ اچھا اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، مرید تھا تو آپ نے سمجھایا کہ کلمہ پڑھ، کہ کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، مر گیا۔ یہاں تک کہ 40 دن لگاتار جنید بغدادی روتے رہے اور روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے مرید کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ تو کون سے گناہ کرتا تھا جو تو برباد ہوا؟ کا حضور 3 گناہ کرتا تھا، آپ کو معلوم نہیں مگر 3 گناہ میں کرتا تھا۔ ایک تو میں نماز نہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میری آنکھیں گندی تھی، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ سرکار میں آنکھوں کا گندا تھا، آنکھوں کا چور تھا، میری آنکھوں میں حیا نہیں تھی، اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب میری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، چونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں، میں ہلاک ہو گیا۔ میری نماز چھوڑنے کی عادت نے مجھے برباد کیا، میری شراب پینے کی عادت نے مجھے برباد کیا، حضور میں برباد ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ کلمہ پڑھائیں تو تم تو جب کوئی ہاتھ پیر دبتا ہے تو گالی بکتے ہو، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ گالی بکتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے وقت میں تمہیں گالی یاد آ جائے؟ ارے او کلمے پہ مرنے والوں، او اللہ کے، او کلمہ پڑھ کے مرنے والوں، تم سوتے وقت کتنا کلمہ پڑھتے ہو، یا اٹھتے ہو تو کتنا کلمہ پڑھتے ہو، کتنا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور سیریس نہیں موت کے بارے میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو میری عمر نہیں ہوئی ہے تو کیا عمر ہے آپ کی؟ اگر آپ کی 20 سال ہے تو 20 سال کا مردہ قبرستان میں ملے گا، اگر 15 سال ہے تو 15 سال کا مردہ ملے گا۔ ایک دن کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کے لوگ ملیں گے۔ 50 سال کے جس بھی عمر کے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں تم آئے تھے امتحان دینے کے لیے، مگر یہ کیا دنیا داری تم نے شروع کر دی؟ نہ میری بہنیں کوئی کلمہ پڑھے، نہ یہ نماز پڑھے، نہ مرد نماز پڑھے، اور سمجھتے کہ ایمان پہ مرو گے۔ بہت کٹھن ہے یہ معاملہ، آخرت آسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کعبے میں ایک نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے سے لوگوں نے طواف کرنا بند کر دیا۔ معلوم ہے وہ کیا کہتے تھے نوجوان؟ وہ کہتے تھے مالک مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا یا اللہ پہلے اسے معاف کر، ہم بعد میں طواف کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو لوگ چیخ مار کے روئے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم تھے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری طرف دیکھیے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھیں، ایک بریلی میں بزرگ ہے، 92 سال کی عمر ہے، بالکل نہیں فلاغر، اور بالکل انتقال کا وقت ہے، اور انہوں نے پھر فرمایا، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر وہ غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کے 12 بجے تھے۔ رات کے 12 بجے ان کی آنکھ کھلی تو کہا کیا میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ جی حضور آپ نے مغرب کی تو پڑھ لی مگر عشاء کی نہیں پڑھی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے مجھے وضو کراؤ۔ بڑی مشکل سے وضو کرایا، کہا مجھے کھڑا کرو، حضور گر جائیں گے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ فرمایا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ پھر کہا کہ جلدی سے مجھے کھڑا کرو۔ کھڑا کرتے لوگ ڈر رہے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، کہ ایسا نہ ہو یہ گر جائیں۔ ہمت سے کھڑے تو ہوئے ہیں مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ آرام سے رکوع، آرام سے وضو، آرام سے قیام، آرام سے سجدہ۔ پوری نماز بڑی آسانی سے پڑھی، پوری نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی تقریباً آخری نماز پڑھی۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے میں نے کسی کا دل دکھایا
ہو تو مجھے معاف کرو، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو آیا تھا دنیا میں تو لوگ مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا، مگر جائے تو یہ حال کر کے جانا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ۔ اب سارے لوگ کلمہ پڑھے، ایک بار، دو بار، تین بار، تیسری بار میں جیسی کلمہ پورا ہوا ہے، بزرگ یہ گئے اور وہ گئے، چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا، مگر دنیا کو بتا کے گئے میں وہ محمد کا غلام ہوں جسے کسی دوسرے نے کلمہ یاد نہیں دلایا، بلکہ میں تو لوگوں کو بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں۔ اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ۔ میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر کا۔ کتنے سال کا؟ 15 سال۔ جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر، وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر دو۔ چونکہ لوگ ایسے اٹھ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے جی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا، اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھ کے، مدینے میں ان کا مزار ہے، تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا، لوگوں نے بچھو مارا، کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا، میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا، تب کہیں کچھ ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی، چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مگر کچھ ایسے نا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا، تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس۔ تو ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی، وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، بات شروع میں بات سن لیجیے، بس ختم کر رہا ہوں۔ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں، اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا، بیٹی کا ہی لگا دیا، مطلب اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے، بیوی کا ہی لگا دیا۔ مسلمان لڑکیوں کو دیکھو، عورتوں کو، ہماری شادیاں دیکھو، لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں، بالکل ایک دم دین، وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے۔ اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے۔ کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالات ان لوگ ایسے خراب ہیں۔ مگر سنو، یہ تو ان لوگوں کے کمزور ایمان والوں کا معاملہ ہے، انہوں نے دیکھا فیشن والی شادی ہو رہی ہے تو داڑھی ہٹا دو، داڑھی رکھا لو، خالی ٹوپی ہٹا دو اور جینس پینٹ پہن کے جاؤ، لوگوں کو لگے میں بھی ذرا ماڈرن ہوں۔ اور میاں اچھی نیک کو عورتیں جو ویسے پردہ کرتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں، مگر ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ بھی آتا ہے جو پورا اسلامی لباس پہن کے آتا ہے، اور ایک عورت وہ بھی آتی ہے جو پورے اسلامی پردے میں آتی ہے۔ یہ ان سارے لوگوں سے افضل ہوتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ محمد کے غلام ماحول دیکھ کے بات نہیں بدلتے بلکہ جانے کے بعد ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، حق ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا آپ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے بھائی، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرا مالی، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حسن بھائی جی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے، اس زمانے میں
آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ مرو، کائے پہ؟ ایمان پہ. کلمے پہ پڑھو مرو، جی. تو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سویا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ نہیں، موبائل دور رکھ کے سو. ایسا نہ ہو کہ گندی فلم دیکھ کے تم سوئے تھے اور ایسی مر جاؤ، اللہ ایسا نہ ہو کہ گندا شارٹ دیکھ کے تم مرے تھے اور ایسی، بلکہ موبائل ایسے دور رکھ دو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، اور پھر حضور کا نام لو محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو تاکہ درود بھی ہو جائے، کلمہ بھی ہو جائے، اور پھر یہ شعر تم پہ صادق آ جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. کہتے سبحان اب یہ تو نہیں کہا مفتی اعظم ہند سرکار نے جی. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اللہ اکبر اللہ. میں تو جاتا مجھے میری سرکار. سرکار نے جانے نہ دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی شادیاں ہیں. صحیح بات ہے. نوجوان اپنی بہن بیٹی کو جب سجا سوار کے لے کے جاتا ہے، ادھر دیکھو بھی توجہ کرو، جب کوئی اپنی بیوی کو، تو بے شعور تو ہوتا ہی ہے، بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جاتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے جا رہا ہوں، تو بدلے میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی سی سخت ہے نا؟ بھائی دیکھو، ایک دو لوگ شیطان ہیں تو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک آدمی جاؤ اور اس کو ہٹا دو. بھائی کون آدمی ہے یہ؟ ہے نا؟ اور پردے کے اس طرف ہی ہے یہ. اللہ تعالیٰ اسے انسان بنائے. دعا کرو، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کر رہا ہوں. اب دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولوں، شادی کون سی اسلامی ہوتی ہے؟ اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتیں پردے میں آئیں. پردے میں آئے. حق ہے حضرت. اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتوں کا نظام الگ ہو، مردوں کا انظام الگ ہو. جی جی جی. اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں دنیا کے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، تو جس کی یہاں شادی ہو وہ کم سے کم 100 اچھے قسم کے موٹے دوپٹوں کا بھی انتظام رکھے اور اوڑھنی کا بھی، چادروں کا. جیسے ہی کوئی عورت بے پردہ آئے، سامنے ایک چادر کر دی جائے، لو یہ پہن لو. وہ کہے کیوں؟ کہ اس وجہ سے یہ کسی یہودی کی شادی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کے غلام کی شادیاں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. زندہ باد. جی ایسا کر سکتے ہو آپ؟ دیکھو آپ میری بات سنو، اگر ایسا نہیں، اچھا یہ شادی آج کے زمانے کا حال یہ چل رہا ہے کہ کتنی کچھ بھی ہو جائے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں چلے جائیں، اس جہیز کی لعنت سے نکلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. جو تقریر کر رہے ہیں نا کچھ لوگ، جہیز کے خلاف تقریر کرتے تھے، انہوں نے اپنے جہیز میں ہی کار لی. جی صحیح صحیح بات ہے. اتنا تضاد ہے. جی اتنا تضاد ہے. آج کے زمانے میں وہ نوجوان قابل فخر ہے، میں اس کا ہاتھ چوم سکتا ہوں اس محفل میں یہاں پہ. اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو یہ اعلان کرے اس پوری محفل میں کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام جھام کے، بغیر کسی دنیاوی انتظام کے، صرف سنت کے پیرائے میں اپنی شادی کروں گا. جب باپ اس سے پوچھے کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بریلی کے امام نے یہ فرمایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ. مگر چونکہ ذہن میں بھکاری پن ہے نا، صحیح بات ہے حضرت. صحیح. بھکاری ہے نا، جی جی. زمیندار نہیں ہے، وہ بھکاری ہے. بھکاری ہے. حق ہے. وہ مالدار نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے جو دوسرے کے گھر پہ جا کر کے جہیز کی مانگ کرے. جی 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 جی. وہ عزت کے لائق نہیں ہے، ذلت کے لائق ہے. حق ہے. بے شک. جسے غریب کی لڑکی کے، آج آپ دیکھو مسلمانوں کی شادیاں ہیں، لمبا کھانا اس میں چل رہے ہیں مسلمان کھانے. صحیح بات ہے. یہ گھمالی شادیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں آدھی آستین کے کپڑوں میں، فٹنگ کے لباس میں. اللہ. یہ مسلمانوں کی. اور ایک بات سنو، میں بیچ میں بھول نہ جاؤں تو کہہ رہا ہوں یہ بات. جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ. بیٹھے رہیں سارے لوگ، اسٹیج والے بیٹھ جائیں. آپ لوگ بہت اچھی بیٹھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شاعر اسلام، عوام، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں اور شاعر جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اجازت ہے بھائی، اب کمیٹی والوں کوئی آپ لوگ ادھر پھڑکوڑ کو گے تو نہیں؟ اب آپ کی جو چھٹی حصے بیدار تو نہیں رہے گی تو میں اپنی بات کروں. اب تو یہ بھی آ گئے نا؟ ہاں تو ٹھیک ہے. اب تو کچھ نہیں آنا ہے؟ ہاں تو بیٹھو. مسلمانوں کی شادیاں بات کر رہا تھا جی. اتنی مسلمان لڑکیاں ادھر چلی گئیں ادھر چلی گئیں. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھ کے ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں. یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے. جی. اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں، بھول نہ جاؤں تو پھر بھول جاتا. ابھی پھر بہتر ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، اپنی 5 اور 6 سال کی بچی کو جینز ٹاپ نہ پہناؤ. بہت اچھی نہ بات. دنیا کی کوئی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس پہننے نہیں دے گی. جو آج پہنا رہے ہو وہی کل پہنے گی. وہ سچی بات حضرت، سچی بات ہے. بہت اچھا. یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے. قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دو گی؟ اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہن لیا تھا، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. اللہ. میری بہنوں کل قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گی اپنی گناہوں کی سفارش کروانے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس خرید کے پہنانے والے گنہگار ہیں. جی جی جی. کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو بھائی. جی صحیح بات. کبھی تو سمجھو کہ اگر یہ بچیاں آج انگریزی لباس پہنیں گی تو کل تمہاری نسلوں میں دین نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. صحیح بات. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم سے. 10 سال کی ایک بچی کو میں نے سمجھایا تھا، اس کے باپ سے کہا تھا تمہاری بیٹی جینز پہن رہی ہے آج سے 15 سال پہلے تقریباً. اس نے کہا آپ اپنا کام کرو، میری چھوٹی بیٹی پہ آپ اعتراض کرتے ہو. ناراض ہو گیا. اس کے بعد میں نے سنا وہی آدمی تھانے میں تھا اور اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ٹوپی رکھ کے کہتا تھا میری عزت بچا لے، وہ غیر ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی تھی اب تو میں بہت آگے آ گئی، تجھے جانتی بھی نہیں، بوڑھے تو ہے کون، بھاگ جا یہاں سے، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، اس کے ساتھ ہی. پھر رو رہا تھا. اب رونے کا کیا فائدہ؟ اب تو چڑیا چگ گئی کھیت. اب کیا معاملہ ہے؟ اب تو جو بربادی ہونی تھی ہو گئی. تو نے بچپن میں نہیں سمجھایا اسے صرف کھانا پلانا تجھے ضروری تھا یا کپڑے ضروری تھے؟ اسے دین دینا ضروری تھا جو تو نے دین دیا نہیں. اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بناؤ، ذرا دھیان سے سننا، کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی آسائش کر لو اس میں، اور کیسے ہی اسے آراستہ و پیراستہ کر لو، کیسے ہی مزین و ڈیکوریٹ کر لو، مگر وہ کہتے ہیں وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. جی جی جی. کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، عورت سے حق ہے، اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے. زہرا سے. واہ واہ واہ. جلدی بولو. بے شک. اللہ اکبر. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ جو ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پر، یہ انسٹاگرام پر ریل بنانے والی ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں. ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ اگر ان کو مسلمان کہیں گے تو فیس بک پہ ویوز پانے کے لیے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ جو مسلمانی اسلامی نام رکھے تو یہ مسلمان اسے کہیں گے، تو پھر وہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت میں کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری مرنے کے بعد میری قبر میں تختے لگانے سے پہلے میرے سینے پر اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ ضرور رکھ دیا جائے تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے. کون بچی جس نے یہ کہا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں؟ کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو میری بہنوں کوئی نہیں سوتا. آپ کی سوتی ہو کہ جب بم گراتا ہے نا اسرائیل تو اوپر سے جب بم گرتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے 25,000 بچے جن کی عمریں 5 اور 10 سال کے بیچ تھیں، 1 سے 5 سال تک تھیں، وہ سارے بچے بھوک سے مرے، انہیں کھانے نہیں ملے. ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے، ہم بھوکے رہے، ہم نے بھوک کی زندگی گزاری. جب ہم روزے رکھ کے
کھانے کی طرف بھاگے تو پھر ہم پہ بم مار دیے گئے، مگر اللہ کے رسول ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا کہ تو میرا مذہب بدلوا لے اور مجھے تو یہودن بنا لے، بس تو مجھے میری جان بچا لے۔ نہیں، ساری بچیاں دنیا سے یہ کہتے کہتے چلی گئیں، 60-70 ہزار مرد و زن یہ کہتے پہ چلے گئے، یا رسول اللہ جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پر قربان رہے گی۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آپ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کی امت حسین ہو، خوبصورت ہو، میرے آقا کی امت پھلے پھولے، میرے آقا کی امت میں نمازی پیدا ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ کیا میرے آقا کی امت میں اچھی بچیاں پیدا ہوں جو شریف ہوں، حیا والی ہوں؟ تو یاد رکھو ان حیا والیوں کے پیدا کرنے کے لیے تم کو بمبئی کی عورتوں کے ناٹک بند کرانے ہوں گے، تم کو کراچی کی عورتوں کے ناٹک گھر میں جو چل رہے ہیں بند کرانے ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے ناٹک کی طرح دیکھیں گی تو انہی کی طرح بےہودہ بن جائیں گی۔ ان سب کو سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی پڑھانی ہوگی، ان کو خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھانی ہوگی، ان کو امی عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھانی ہوگی، تاکہ جب یہ بڑی ہو تو ان کے گھر میں بھی بچہ کوئی عام پیدا نہ ہو بلکہ غلام رسول پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا تھا۔ بہترین عورت کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بہترین عورت کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بہترین عورت ہے جو میاں یہ بڑی مہربانی آپ کی، مجھے تقریر کرنے دو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، میری طرف دیکھو، میں آپ سے بہترین عورت آپ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ ماشاءاللہ سبحان کون بھائی؟ جی، خیر النشان کون بہترین عورت کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو نماز؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے مسجد میں، یا رسول اللہ جو نماز پڑھے، پر میں نماز بھی وہ پڑھتی ہے جی، مگر میرے مقصد کو آپ نہیں سمجھے، نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ جو پردہ کرے، پر میں پردہ بھی وہ کرتی ہے جی، مگر میرے مقصد کو نہیں پہنچے، جلدی بولو، جو شوہر کی اطاعت کرے۔ جی، صحابی نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں، میرے مقصد کو نہیں پہنچے، میری طرف دیکھو، زور سے بولو، کیا نہیں پہنچے میرے مقصد کو؟ نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی ایسی باتیں تھی، مطلب اسی طرح کی باتیں تھی، تو میں نے کچھ نہیں کہا، میرا گھر بالکل برابر میں تھا، میں اپنے گھر گیا، میری بی بی فاطمہ کوئی کام کر رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا فاطمہ آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی آپ باب العلم ہیں، ماشاءاللہ، آپ بتائیں کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ فرمائیں۔ تو کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے مسکرا کے کہا خیر النساء وہ ہے جسے نہ کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی گئے، جا کے عرض کرتے ہیں مجمع میں، یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ ہاں علی بولو۔ یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے۔ ہاں میرے آقا مسکرائے، فرمایا علی بات تیری بالکل سچ ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا، سبحان اللہ، سبحان نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب واہ 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 واہ، جناب زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے میری شادی ہو گئی تو میں اپنی دلہن کو دیکھ کے رونے لگا، اندر کمرے میں گیا نا تو بی بی کو دیکھ کے رویا۔ جب بی بی کو دیکھ کے جب کوئی دلہا روئے گا تو بی بی کو تو ٹینشن ہوگی نا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میری بی بی نے مجھ سے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی؟ اور سنو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج تک نہ تو زمین نے نہ آسمان نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں ہے نبیوں کے بعد جتنا جوڑا علی اور فاطمہ کا حسین ہے۔ حسین ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جی، میں نے کہا مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم بنایا آپ کو، کتنی بلند ہیں آپ۔ حضور نے کیا آپ کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے، میری بہنیں سنیں اور آپ بھی، تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک جوڑی نئے کپڑے وہ پہن لے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں، مگر جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں، آپ کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں،
جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 احمد لگے ہیں اور آپ کو کوئی افسوس نہیں, آپ کے چہرے پہ کوئی افسوس نہیں. کہتے ہیں وہ آگے بڑھی, بڑے باپ کی بڑی بیٹی, میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا میری بیٹی, اللہ تو سجدے سے راضی ہوتا ہے. آج آپ سب سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن کس کا منہ دیکھو گے؟ بولو. اگر یہی حال رہا میری بہنوں اور بیٹیوں کا کہ صحیح آدمی جب شادیوں میں جانے سے قطرانے لگے اور میری بیٹیاں بہنیں اور وہ دوپٹہ تک ان کو نصیب نہیں, چہروں سے جسموں سے ٹائٹ لباس پہن رہی ہیں. وہ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اسما بنت امیس کہتی میں نے کہا کہ حضور کی بیٹی کو موت سے ڈر ہے. اچھا عمر کتنی گزری ہے؟ 26 یا 27 سال تقریباً, بس اس سے زیادہ نہیں. اور ان کو کیا غم تھا؟ بیماری نہیں, حضور کے غم میں گئیں. 6 مہینے کے بعد اپنے ابا کے وصال کا غم برداشت نہ کر سکیں اور چلی گئیں, اور جانے سے پہلے رو رہی تھیں. تو پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں, میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے. جب انتقال کے بعد چادر ڈال تو جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے, تو میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہیں, کتنی پتلی ہیں. میرا امام بولا جس کا ہاں چل نہ دیکھا محمد. میرا امام کہتا ہے میرے نبی کی وہ شہزادی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا, جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر, اس کی بیلا اس دینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. قیامت کے دن وہ فاطمہ بھی ہوں گی اور یہ عورتیں بھی آج کے زمانے کی ہوں گی. میری بیٹیوں مختصر وقت ہے زندگی کا, اللہ کی رضا میں گزارو. تم کنیز فاطمہ بن کے گزرو, تبھی تو تمہارے بچے نیک ہوں گے. جب تم خود نیک ہوگی, جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی تو بچے نیک ہوں گے. جی 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 آج تو تم نے قرآن ہی پڑھنا بند کر دیا. صحیح بات. پہلے مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی تھی, جی اب تو بیمار ہو جائے تو تعویذ لے کے جائے گی, مگر قرآن پڑھ کے نہیں پھونکے گی. ایک بات دل سے بتاؤ, میری طرف دیکھو, میری بہنوں کو چھوڑو, آپ سے پوچھ رہا ہوں سب سے, اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو کسی میاں کا تعویذ زیادہ کام کرے گا یا پھر وہ خود قرآن پڑھ کے دم کرے گی تو زیادہ کام کرے گا؟ جلدی بولو, جلدی بولو یار. جی جی بولو تو. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. سبحان ہیں؟ بتاؤ آپ, صحیح اب تو ریڈی میڈ دین چاہیے حضرت, ریڈی میڈ بنا بنایا, اس کو وہ نہیں چاہیے قرآن. اللہ کو ساری آوازوں میں سب سے پسند آواز قرآن پڑھنے والے کی لگتی. رات کا وقت ہے, ادھر دیکھو, دلی ہے, کیا ہے بولو, دلی ہے, رات کا وقت ہے. ایک خاتون ہے, اس نے ابھی بچے ابھی بیٹھیں گے کیا؟ ابھی بیٹھیں گے بچے؟ اچھا ٹھیک ہے, لائیے بچھا دیجیے, بچھا دیجیے, بچھا دیجیے, جلدی جلدی بچھائیے. طالب بھائی آپ آرام سے, آپ سب سے اچھے انسان ہیں مجھے اس علاقے میں, سبحان اللہ. ہاں بہت متحرک انسان ہے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, رکھو آپ, رکھو 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 رکھو. طالب بھائی جلدی رکھو, دیر نہ کرو, جلدی رکھو. ابھی عشق کے امتحان کچھ اور بھی ہیں. جی ہاں ہاں, اے بھائی اے بیٹا بیٹھ جاؤ. سارے مسانے کے کمزور لوگ آپ کو جلسے میں ملیں گے. آپ کو ایک بھی ناچ گانے کی محفل میں مسانے کمزور آدمی نہیں آتا. صحیح. جتنے بھی لوگوں کے مسانے کمزور ہیں یہ سارے جلسوں میں پائے جاتے ہیں. اصل میں ان کے مسانے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان بھی کمزور ہوتے ہیں, ورنہ ایمان کا مضبوط آدمی کہاں اٹھتا ہے ایسی محفل سے؟ بتاؤ, اسے پتا ہے یہاں کیا مل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میں اتنی دیر میں جتنی بار میں ڈسٹرب ہوں بہت تقریر کر دیتا ہوں، مگر انشاءاللہ میں نے جو کہا تھا، چونکہ مجھے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہوئے تقریر کرتے ہوئے، اور میں نے آج نعت بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا چونکہ بھائی محمد علی فیضی بھائی آ رہے ہیں تو وہ نعت پڑھیں گے، میں کیوں پڑھوں؟ نہیں وہی پڑھیں گے. ان کا پڑھنے کا ثواب مجھے مل جاتا نا، اس وجہ سے میں پڑھی یہ ہوتے ہیں. یہ جب پڑھتے ہیں تو ثواب مجھے مل رہا ہوتا ہے. ہاں بھائی ان کے اعمال کا ثواب، جو نیک اعمال ہیں وہ مجھے، اور میرے جو نیک اعمال ہیں میں انہیں بھیجتا ہوں اپنے ساتھ. اور کیا ہے، مومن ادلا بدلہ کرتا ہے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، میں کہتا ہوں پہلے باپ بگڑتا ہے. جی 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 توجہ ہے آپ کی نہیں؟ اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا. کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بات پوری نہیں ہے، اس کے دباچہ اس کا ابتدائی ہے، اس کا مقدمہ یہاں سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کی شروعات یہ ہے کہ یہ بات ادھوری ہے کہ حسین نے حق ادا کیا. پوری بات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا. کیا بات ہے، واہ. ماں اگر اللہ والی ہو تو بیٹا اللہ والا، جی بیٹی اللہ والی بنتی ہے. بس میری آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں گا. مائیں اگر نیک ہو جائیں تو کیا سبحان اللہ کیا بات ہے. اگر ماں اور باپ نیک ہو جائے. اچھا ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا نماز پڑھنے جاؤ، اچھا وہ روز کہتی تھی، نظر انداز کرتا تھا، کبھی جاتا تھا کبھی نہیں جاتا تھا. ایک دن اس نے کیا کیا کہ بچے کے سر پہ مارا بیلن تو اس کا سر پھٹ گیا. وہ ڈر کے بولا اماں جا رہا ہوں، بس اماں جا رہا ہوں. پھر وہ نمازی بن گیا. جب ماں مرنے والی تھی تو بیٹے نے پوچھا میری ماں تو نے میرا سر پھاڑا تھا ایک بار، یہ بتا کیوں ایسا کیا تھا؟ مجھے آج تک وہ درد ہوتا ہے جو تیری اس لہجے کا درد ہوتا تو نے میرا سر پھاڑا تھا. تو ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا میرے لال سر پھاڑا تھا اس وجہ سے کہ تجھے روٹی بنا کے پکانا صرف مجھ پہ فرض نہیں تھا بلکہ تجھے نمازی بنانا فرض تھا میرے لال. اللہ 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 اللہ، واہ واہ. ایک بار تو کیا نا اس نے ایسا. یہ بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون دلی گئی ہے، رات کا وقت ہے، وہ تہجد پڑھ رہی ہے. حسان بھائی یہ بھی رات کا ہی وقت ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، رات کا وقت ہے. اور رات میں پڑھتے پڑھتے اس کے بچے کی آنکھ کھل گئی. ماں رو رہی تھی. بچہ آگے بڑھا، اماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں نے کہا میرے لال بس اس وجہ سے کہ ابھی چھپکلی چڑھی تھی اسے ہٹا دیا. پھر میں نے سوچا کہ جب میں قبر میں جاؤں گی اور جب اوپر سے مٹی ڈال کے تختے لگا کے لوگ چلے جائیں گے تو پھر ایک دم دفن ہوتے ہی کیڑے آتے ہیں مردے کی طرف. تو میں سوچتی ہوں وہ کیڑے کیسے ہٹاؤں گی جو میرے اندر طرف آنے لگیں گے. میرے ماں کیا اندر قبر میں کیڑے آتے ہیں؟ ہاں میرے بیٹے آتے ہیں. تو بیٹا چونکہ 8 سال کا تھا رونے لگا. ماں نے کہا کیوں روتا ہے؟ اماں آپ تو بڑی ہیں میں چھوٹا ہوں تو میرا کیا ہوگا میں مر گیا تو ماں نے اس سے کوئی یہ نہیں کہا تو چھوٹا ہے مت ڈر، بلکہ کہا سجدے میں جا، اللہ سے توبہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے تجھے بچائے گا. جیسے یہ بچہ سجدے میں جا کے رویا نا اس کی ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے روئی مالک میرا بچہ یہ 8 سال کا میرا لال یہ یتیم ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں، میرے بیٹے کو قبول کر لے میرے کریم. ماں ایسی پھوٹ پھوٹ کے روئی مالک اس کا جھک جانا یہ اس کا جھکانا میرا کام تھا، اسے اپنانا تیرا کام ہے مالک. اسے اپنا لے، اپنا کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے. روز ماں ایسے روتی تھی. روتے 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 وقت گزرا. ایک دن کچھ مہینے بچہ جوان ہو گیا، بچے کا رنگ دلی پہ چڑھا اور پھر اس کے بعد ماں کا وصال ہوا. بیٹے بھی کچھ دنوں کے بعد بیٹا بھی دنیا سے پردہ کر گیا. مگر آج 750 سال گزر گئے تقریباً. بات جا کر کے چیک کرو، دلی میں کھوجو، تلاش کرو تو تمہیں مغلوں کی بیویوں کے، شہنشاہوں کی عورتوں کے، ان کی کنیزوں کے، تمہیں بڑی بڑی شہزادیوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے. مگر جو رات کو روتی تھی نا اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں اکیلی کی بنا ہوا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اور سنو اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا بھی مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں تو مٹ گئی، ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملیں گی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. تو جب ماں سجدہ کرے دلی والے کی تو بیٹا دلی کا نظام الدین پوری دلی کو اسلام کا مطلب سمجھاتا ہے.
بادشاہ بدلتے ہیں مگر وہ نہیں بدلتا. مگر جب ماں سجدہ کرے بریلی والے کی تو بیٹا احمد رضا بنتا ہے. جب ماں سجدہ کرتی ہے آج ککلیئر والے کی تو بیٹا علاء الدین صابر بنتا ہے. جب ماں سجدہ کرتی ہے معین الدین اجمیری کی تو بیٹا عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز بنتا ہے. جب ماں سجدہ کرتی ہے عبد القادر جیلانی کی تو بیٹا غوث الثقلین غوث العظم بنتا ہے. اور جب ماں سجدہ کرتی ہے کربلا والے کی تو حسین کربلا میں سر جھکا کے کہتے ہیں میری ماں آپ نے جب سجدہ کیا تھا عشاء کے وقت تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی مگر جب حسین سجدہ کرے گا تو سجدہ کرے گا کربلا کے میدان میں اٹھائے گا قیامت کے میدان میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ. واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آج آپ سے بس آخری باتیں کر رہا ہوں 2 منٹ کی بس. بس میری بات ختم ہو رہی ہے. بچوں کو دیکھیں یہ خوش نصیب ہیں, بڑی قربانیوں کے بعد یہ بچے اس جگہ پہ آتے ہیں. دین کی تعلیم بڑی مشکل ہے, بہت سخت ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بچہ حافظ بنتا ہے تو بڑی مشکل سے بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں بعمل بنائے, اللہ تعالیٰ ان کے کام رزق میں روزی میں برکت کرے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہیں پہ کہ اپنی زندگیوں کو بدلو. دیکھو تقریریں سننے سے کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا کہ جب آپ عمل نہیں کرتے تو اپنی زندگی میں عمل پیدا کرو. ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ایک آدمی کے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرا آدمی بیمار ہے, مجھے کچھ دے دے. تو اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو میرے ساتھ وعدہ کر لے رات کو آنے کا, میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی, واپس چلی گئی. مگر بچے جب روئے تو اس قدر روئے کہ گر گئے بچے بھوک کی وجہ سے. تو ماں مجبور ہو گئی, ممتا کی وجہ سے گئی, جا کے بولی جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا, فی الحال مجھے دے دے ورنہ میرے بچے مر جائیں گے. کھلا پلا کے آ گئی. رات کا وقت تھا, اس کے کمرے میں لیٹی تھی, یہ آگے گیا, اس کے اوپر ہاتھ لگانے لگا, وہ کانپنے لگی. جیسی ہاتھ ٹچ ہوا ہے ویسی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس نے کہا ہوتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے تجھے, میرا موڈ خراب کرتی ہے. لیکن پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے, اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے. تو اپنے کریم سے, اپنے رحیم سے, اپنے فضل کرنے والے پروردگار سے, یتیموں اور مسکینوں پہ فضل کرنے والے, چھوٹی بات میں بڑا اثر دینے والے اس کریم سے بس یہی عرض کر رہی ہوں, اے بے پناہ طاقتوں والے, یتیموں کو مسکینوں کو نوازنے والے, تو گواہ ہے کہ تیری بندی کبھی تیری بندی نے زنا نہیں کیا, پوری زندگی تیری اطاعت میں, تیری فرما برداری میں گزار دی. مگر آج میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں زنا کرنے نہ آتی. رونے لگی, اور وہ ایسی روئی کہ اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا. جو ہمیشہ زنا کرتا تھا, آنسو کسی کے ہوتے ہیں, اللہ دل کسی کا دھو دیتا ہے. جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ آدمی بولا یہ پیسے لے, چلی گئی, سجدے میں گرا, بولا مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لی, اگر میری طرح کوئی گنہگار نہیں تو تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں. رویا مالک مجھے معاف کر دے, بہت رویا اور بہت بے تحاشا رویا, سسک کے رویا, سو گیا. صبح کو جب دروازے پہ دستک ہوئی, کا کون, کا دروازہ کھولو. جیسی سامنے دیکھا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہا آپ کون؟ کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا, میں تو اس علاقے کا سب سے گندا سب سے گھٹیا انسان ہوں, میں تو عزتیں لوٹتا ہوں, مجھے اللہ سلام کیوں بھیجے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہا ہاں. رات والی بات بتا کے رونے لگا. کہ رات کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھل کے تھے, گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا اس کے رات کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور اس کو معاف کر دیا ہے. مجھے معاف کر دیا؟ ہاں تجھے معاف کر دیا. کیسا کریم ہے وہ. آپ اگر نہیں بھی توبہ کرو گے پھر بھی مرو گے, اور اگر توبہ کرو گے تو تم اچھی موت مرو گے. اگر یہی زندگی رہی نا تو بڑے سخت عذاب دیکھو گے. بڑی منہ ایسا نہ ہو کہ مسخ ہو جائے موت کے وقت, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت تمہیں سب مذاق لگنے والی چیزیں تمہاری آنکھیں کھول دیں. واصف علی واصف کہتے ہیں آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے, تو جب موت کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کوئی فائدہ ادھر نہیں ہوتا. بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا دل لگا کے مجھے بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے ایسے ہو, آپ لوگوں میں سے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو مدرسے کے بچہ کوئی ہو وہ نہ کھڑا ہو, باقی کھڑے رہیں. آ جاؤ باہر آ جاؤ بیٹے, نکل ذرا راستہ دو انہیں, راستہ دو, باہر آ جاؤ, نکل گئے. آ جائیے ادھر آ جائیے. ماشاءاللہ